تو قرآن نے دوسرا اقرا وربک الاکرم پڑھ، تیرا پروردگار سخی داتا ہے، الذی علم بالقلم، تیرا پروردگار وہ ہے جو استاد کے ذریعے سے تو سکھلاتا ہی ہے، وہ پین سے بھی سکھلاتا ہے، پین سے سکھلاتا ہے یعنی قلم سے لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا مطالعہ کرو، مگر اس مطالعہ کرنے میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ اناپ شناپ مت پڑھو ورنہ گمراہ ہوگے، اناپ شناپ مت پڑھو، جو بھی کتاب ہاتھ میں آ گئی پڑھنے لگے، نہیں، اہل حق کی کتاب پڑھو، اہل دل کی کتاب پڑھو، دو شرطیں، اہل حق اہل السنہ والجماعہ میں سے ہو اسی کی کتاب پڑھو، گمراہ فرقوں کی کتابیں مت پڑھو، چاہے اس کی زبان کتنی شاندار ادبی زبان ہو، چھوڑو اس ادب کو، تمہیں ادب سیکھنا ہے تو شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھو، گمراہ نہیں ہوگے، شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ بعض لوگ کہ فلاں کی زبان بڑی شاندار ہے، زبان میں ستیہ ناش ہو جائے گا تمہارا۔ سب سے پہلے دیکھو کہ مصنف اہل حق میں سے ہے یا نہیں، اہل السنہ والجماعہ میں سے ہے یا نہیں، ہے تو پڑھو اس کی کتاب، نہیں ہے بابا رہنے دے۔ پھر اس سے آگے اگر مصنف اہل دل بھی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، تو اس کی کتاب سے علم بھی حاصل ہوگا اور صلاح اور نیکی بھی پیدا ہوگی۔ جیسے متکلم کا اثر سامع پر پڑتا ہے، ایسے ہی کتاب کے پڑھنے سے اگر صاحب کتاب اللہ کا نیک بندہ ہے تو کتاب کے واسطے سے اس کا صلاح تقوی منتقل ہوتا ہے، لیکن یہ لازمی شرط نہیں، لیکن بہرحال اگر وہ اہل دل ہے، نیک بندہ ہے، تو اس کی کتابیں پڑھو گے تو نیکی بھی منتقل ہوگی۔ اور باقی یہ شرط ضروری نہیں ہے، ضروری شرط ہے کہ وہ اہل حق میں سے ہو، اس کی کتاب پڑھو، گمراہ فرقوں کی کتاب مت پڑھو۔ ضرورت کے لیے پڑھ سکتے ہو۔ کب پڑھ سکتے ہو؟ جب حق اور باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اب پڑھو، عیسائیوں کی پڑھو، ہندوؤں کی پڑھو، کسی کی بھی پڑھو، اور جب تک حق اور باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو مودودی کی کتابیں مت پڑھو۔ وہ کہاں اچھی صحیح بات کہے گا، کہاں گڑبڑ کر ڈالے گا، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ میں مظاہر العلوم سہارنپور میں پڑھتا تھا، اصول الشاشی پڑھتا تھا، سال تھا، تو میں درسگاہ میں کیواڑ سے ٹیک لگا کر مودودی صاحب کی کتاب پردہ پڑھ رہا تھا۔ مجھے شروع ہی سے اردو زبان سے محبت ہے، اور مودودی صاحب بہت شاندار اردو زبان لکھتے ہیں، تو میں ان کی اردو سے سیکھنے کے لیے ان کی کتاب پردہ پڑھتا تھا، اور پردہ کتاب میں کوئی ایسے گمراہی کی بات نہیں تھی، تو میں دروازہ ٹیک لگا، چھوٹی سی سائز میں چھپی ہوئی ہے، میں پڑھ رہا تھا، اور استاد پیچھے سے گزرے، حضرت مفتی یحییٰ صاحب قدس سرہ انتقال ہو گیا، وہ پیچھے سے گزرے، ان کی نظر پڑی، میری نہیں پڑی۔ پھر آگے دروازے سے جب اندر داخل ہوئے تو میں نے کتاب بند کر کے تپائی کے نیچے رکھ دی اور اپنی کتاب کھول لی، سبق پڑھا۔ سبق پڑھ کر کے استاد جب جانے لگے تو مجھ سے یہ کہتے گئے مغرب کے بعد دارالفتہ میں آنا۔ وہ دارالفتہ میں بیٹھ کر فتوے لکھتے تھے، مجھ سے کہا مغرب بعد دارالفتہ میں آنا، کہ ٹھیک۔ میں مغرب بعد گیا، وہ فتوے لکھ رہے تھے، میں بھی کتابیں لے کر پڑھنے میں لگ گیا، وہ فتوے لکھتے رہے، میں پڑھتے رہا۔ جب عشاء کی اذان ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ مغرب بعد دارالفتہ میں آنا۔ فرمایا ہاں، درسگاہ میں کیا کتاب پڑھ رہے تھے؟ جھوٹ بولنے کی میری عادت نہیں، بچپن سے مجھے جھوٹ سے بہت نفرت ہے،
تو میں نے صاحب کہا، میں نے کہا حضرت مودودی صاحب کی پردہ پڑھ رہا تھا مظاہر العلوم میں، تو مودودی کی کتاب اگر کوئی پڑھے تو فوراً اخراج ہو جاتا تھا۔ اب تو وہ سختی نہیں رہی، لیکن شروع میں اگر مظاہر میں کوئی مودودی کی کتاب کسی طالب علم کے پاس پائی جائے تو فوراً اخراج ہے۔ اور میں بھی کسی طالب علم سے لایا تھا، چپکے چپکے تو سب کچھ چلتا ہے۔ تو میں نے صاحب کہا، میں نے کہا حضرت مودودی صاحب کی پردہ پڑھ رہا تھا، تو حضرت نے فرمایا ابھی نہ پڑھو، جب وقت آئے گا میں بتاؤں گا۔ چنانچہ میں نے جا کر وہ جس طالب علم سے میں نے لی تھی اسے واپس کر دی، میں نے آگے ایک سطر بھی نہیں پڑھی، واپس کر دی۔ پھر 3 سال میں مظاہر العلوم میں رہا، پھر 5 سال دارالعلوم میں رہا، پھر مدرس ہو کر کے اشرفیہ میں گیا۔ اشرفیہ میں مدرسی کے 7ویں سال، 9 سال میں نے وہاں پڑھایا ہے، 7ویں سال ڈاک میں ایک کارڈ آیا، اس میں لکھا تھا عزیزم سلمہ، اب تم مودودی کی کتابیں پڑھ سکتے ہو، یا غفر لہ۔ میری حیرت ہو گئی، اب وہ 3 سال اور 5 8 سال اور یہ 7 سال، اتنے عرصے کے بعد ان کا کارڈ آیا، اتنا ہی لکھا تھا عزیزم سلمہ، اب تم مودودی کی کتابیں پڑھ سکتے ہو، یا غفر لہ۔ تو پکا جب علم ہو جائے، حق اور باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، کچھ بھی پڑھو، کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ لیکن کچا علم ہے، حق اور باطل کو سمجھ نہیں سکتا ہے، اس مرحلے میں مطالعہ کرتے وقت پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مصنف اہل حق میں سے ہے یا اہل باطل گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ پھر ساتھ میں اگر اہل دل بھی ہے تو سونے پہ سہاگا۔ اور پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے، مسلسل علم کو علم کے لیے پڑھنا ہے۔ پھر قرآن کریم کہتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، اللہ پین کے ذریعے سے انسان کو وہ علم سکھلاتے ہیں جو اس نے مدرسے کی زندگی میں نہیں جانا۔ ہاں تو اس نے استعداد حاصل کیے، پیدا کیے، اور اس استعداد سے جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ نئے نئے علوم سکھائیں گے۔